فرما کہ جہاں اللہ کے جل جلالہ کے صالح بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صالح انسان کس طرح بنتا ہے اور ان کو صلاحیت اور صالحیت کہاں سے ملتی ہے۔ آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ مرکز صالحیت بھی اور مرکز صلاحیت بھی اور مرکز ایمان بھی اور مرکز معرفت بھی وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے امت کے صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں انوار اور برکات اور رحمت کا کیا شمار کیا۔ وہ خوش قسمت ہیں ہماری وہ ساعتیں، ہماری وہ گھڑیاں اور ہمارا وہ وقت کہ جو گزرتا ہے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، آپ کے تذکرے میں گزرتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے ملائکہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کائنات میں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجالس کہاں ہو رہی ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس کہاں ہو رہی ہیں، اور جب وہ کہیں پہ اللہ کی ذکر کی مجلس یعنی ملائکہ کے گروہ ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، وہ زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو بلاتے کہ آؤ آؤ یہاں پہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اس جگہ پہ اللہ کے ذکر کی کیا ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ وہ ذکر کی مجلس ان ملائکہ کی خزا ہوتی ہے، وہ مجلس ذکر ان ملائکہ کی خزا ہوتی ہے۔ گویا کچھ لوگ اور کچھ صالحین ایسے ہیں جو مجالس ذکر کا انعقاد کر کے اللہ کے ملائکہ کو غذا مہیا کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ کو کیا مہیا کرتے ہیں، غذا مہیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو اللہ جل جلالہ کی بات تھی کہ اس کے کچھ فرشتے ایسے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو مجالس ذکر محمدی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جو مجالس ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ جس طرح ان ملائکہ کی دل کا سکون اور ان کی غذا وہ اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح غلامان محمد عربی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی غذا اور روح کی حیات ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا جب ان کو جہاں ایسی مجلس ملتی ہے تو ان سے وہ شریک ہو کر اپنی روح کو تسکین بھی دیتے ہیں
اور اپنے دماغ کو تراوٹ بھی بخشتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے انوار اور تجلیات سے منور بھی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وہ جتنی ساتھ اور جتنا وقت وہاں پہ بیٹھے وہ اللہ کے دوست شمار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوستوں میں شمار ہوئے، اور جب وہ دوستوں میں شمار ہو گئے تو اللہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اس نے ان لوگوں کے لیے کچھ خوشخبریاں اور بشارات رکھی ہوئی ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی کچھ خوشخبریاں بشارتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہی بشارات جو آخرت میں اللہ عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ آج میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی سورہ نصر تلاوت کی۔ ارشاد ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پہلے نصر کا ذکر کیا یعنی مدد کا ذکر کیا، اور پھر کس کا ذکر کیا؟ فتح کا ذکر کیا، کامیابی کا ذکر کیا۔ تو گویا کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی نصرت نہ اترے۔ کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کی نصرت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مدد دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مدد وہ ہے جو روحانی ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو جسمانی ہے۔ آپ سمجھے؟ روحانی مدد کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ روحانی مدد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کا، اعمال صالحہ کا، اور نیکی کا، اور تقوی کا، اور اس کی محبت کی توفیقات کا اتر آنا، اس کو کہتے ہیں، اس کی توفیق کا مل جانا، اس کو کہتے ہیں نصرت الہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب تک اللہ کی توفیق نہیں اترتی اس وقت تک نصرت الہی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب توفیق اترتی ہے تو پروردگار پھر بھی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں توفیق نیکی یا توفیق تقوی مل گئی ہے، آپ سمجھ گئے، مل گئی ہے عبادت کی توفیق یا بندگی کی توفیق مل گئی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، بلکہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس توفیق کا ملنا بھی میرے ساتھ خاص ہے، کیونکہ میں جب تک توفیق نہیں اتاروں اس وقت تک تم کوئی کام نیکی اور تقوی کا کر نہیں سکتے۔ تو گویا جن لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق میسر آ جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے قبولیت اتری، پھر اس سے اعمال کا صدور ہوا۔ یہ ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ بعض لوگ اعمال کرتے ہیں، بعض لوگ اعمال کرتے ہیں، مگر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ اعمال قبول ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوئی حاصل ان کو یا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ قرآنی نقطہ نگاہ سے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ قبولیت پہلے اترتی ہے اور اعمال کا صدور بعد میں ہوتا ہے۔ قبولیت پہلے اترتی ہے
اور صدور اعمال بعد میں ہوتا ہے. جب تک ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم اس وقت تک کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک تمہارا رب پہلے تمہارے لیے اس بات کو نہ چاہے. آپ سمجھ گئے؟ تو گویا جن لوگوں کو توفیق نیکی کی نصیب ہوتی ہے، عبادت کی نصیب ہوتی ہے، خیرات کی نصیب ہوتی ہے، مساکین کی مدد کی نصیب ہوتی ہے، محافل کے انعقاد اور اس میں شرکت کی نصیب ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام جتنی بھی ہیں یہ وہ کھیتیاں ہیں اور یہ وہ گلشن ہیں جہاں سے ہر ایک شخص کو اس کی طبیعت کا گلدستہ میسر آیا. اس کی طبیعت کا، کسی کو علم کا گلدستہ میسر آ جاتا ہے، کسی انسان کو تقویٰ کا گلدستہ میسر آ جاتا ہے، کسی انسان کو روح کا گلدستہ ذوق کا میسر آ جاتا ہے. گویا مجلس میں جو بھی آتا ہے وہ یوں دماغی سکون لے کے جاتا ہے یا قلبی سکون لے کے جاتا ہے یا روحانی سکون لے کے جاتا ہے یا جسمانی تسکین لے کے جاتا ہے. گویا ان مجالس سے خالی کوئی بھی واپس نہیں جا سکتا. اگر جسمانی سکون ہو تو پروردگار ان مجالس میں ایسے انوار اور تجلیات پیدا کرتے ہیں جس سے انسان کے اندر سے جسمانی امراض ختم ہو جاتے ہیں، انسانی صحت کا حصول ہوتا ہے. تو نصر جس کو کہا گیا، نصرت اذا جاء نصر اللہ، ایک نصرت ہے روحانی جی، اور دوسری نصرت وہ ہے کہ دشمن پہ غلبہ پانا جی، دشمن پہ غلبہ حاصل کرنا. تو اللہ فرماتا ہے ان دونوں نصرتوں میں سے جب تک کوئی نہ اترے اس وقت تک تم فتح حاصل نہیں کر سکتے. اور فتح جب حاصل ہو جاتی ہے، والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر جو نیکی کی راہوں پہ نہیں بھی جانا چاہتے وہ بھی دوڑ پڑتے ہیں، فوج در فوج دوڑ پڑتے ہیں. گویا جہاد کا قوم ہوتا ہے تو جہاد کی طرف دوڑ جاتے ہیں، آذان ہوئی تو مسجد کی طرف دوڑ پڑے. سمجھ گئے؟ کسی بیمار بھوکے اور کسی درد مند کو دیکھا اس کی مدد کو دوڑ پڑے. یہ ہے سارے کا سارا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب تم اس طرح چل پڑو آذان کی آواز پہ، جب تم اس طرح چل پڑو جہاد کی راہوں پہ، جب تم اس طرح فوج در فوج چل پڑو مساکین کی خدمت کے لیے، جب تم فوج در فوج اپنے معاشرے کو درست کر لو، تو پھر حق ہے تمہارا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر اپنے رب کی نہایت خوبصورت انداز میں تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو اور وَاسْتَغْفِرْ، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کے کلمات بھی ادا کرو. وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فرما إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو زندگی میں آپ سے جو بھی مسٹیکس ہوئی ہوں گی، جو غلطیاں ہوئی ہوگی، پروردگار ان کے اوپر معافی کی کرم پھیر، معافی کی کرم پھیر دے گا. گویا معافی کی کرم بھی اسی وقت پھرتی ہے جب نصرت اترتی ہے. نصرت اترتی ہے تو انسان کا دل عبادت کی طرف لگتا ہے، نصرت اترتی ہے تو انسان کا دل بندگی کو چاہتا ہے، نصرت اترتی ہے تو انسان کا دل خیرات کو چاہتا ہے، نصرت اترتی ہے تو انسان کا دل ماں باپ کی خدمت کو چاہتا ہے، نصرت اترتی ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس نصرت خاص سے توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے دل تقویٰ کی طرف لگ جائیں، ہمارے دماغ علم کے تجسس میں لگ جائیں،
اور جس سے ہمارا جسم امراض سے پاک ہو جائے، اور جس سے ہماری روح بخل اور عشق جیسی غلیظ غضب اور غصہ اور بخل اور حسد اور تکبر، ان چیزوں سے روح کو پاک ہو جانا ضروری ہے۔ وہ یہ چاروں چیزیں پاک ہو جاتی ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اتر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ساری چیزوں کی، اور اللہ کی مدد کے حصول کے لیے کہ ہم تلاش میں رہیں کہ کب اللہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ میرا رب آپ کو اور مجھ کو اور سب سامعین کو اور محترم کیسر منصور کیسر بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اور بہت پیاری نعت خوانی بھی ہوئی۔ میرا دل کرتا رہتا ہے کہ میں نعت پڑھتے رہیں تو میں نعت سنتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔